اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی هاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص اور اس سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 26، 27 اور 28 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بھی اسی واقعے کو کنٹینیو کیا ہے، اور یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ نصیحتیں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے دیکھا جائے جن آنکھوں سے صحابہ کرام نے ان واقعات کو پڑھا ہے، اور اس یقین کے ساتھ سنا جائے جس یقین کے ساتھ ایک مسلمان ان آیات کے اندر غور و فکر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ چکے ہیں، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہو چکی ہے، اور مصر کے سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کو بتا دیا ہے، اور انہوں نے ان کو تسلی دی ہے کہ آپ بالکل گھبرائیے مت، آپ بالکل صحیح جگہ پہ پہنچے ہیں، آپ دشمنوں سے بالکل نجات پا چکے ہیں، آپ یہیں رہیے، یہیں قیام کیجئے جب تک آپ کا دل چاہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں رہنے لگتے ہیں، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کو چن کر کے بنایا ہے۔ ان کی طبیعت، ان کی سوچ، ان کا کردار اور ان کا کیریکٹر اتنا بلند کہ ایک عام آدمی بھی دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کیسی ہے، کس سوچ اور کس وچار کے آدمی ہیں۔ اور شعیب علیہ السلام کے بارے میں اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ان کی صرف 2 لڑکیاں تھیں جن کو گھر کا بھی کام کرنا پڑتا تھا، باہر کا بھی کام کرنا پڑتا تھا، اور شعیب علیہ السلام اس تلاش و جستجو میں تھے، اس سوچ میں تھے کہ کوئی شریف آدمی ملے تو ان کو اپنے گھر پر ملازم کے طور پر رکھ لیا جائے، وہ گھر کی دیکھ ریکھ بھی کرے، باہر کا کام بھی کرے اور گھر کو سنبھالے بھی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ رہنے لگے، سب لوگوں نے ان کے کیریکٹر کو دیکھا، ان کی امانتداری اور دیانتداری کو دیکھا، اور پورے گھر کے لوگوں نے اتفاقی رائے کر لیا کہ اگر رکھنا چاہیے ملازمت کے طور پر تو اسی پردیسی کو رکھ لیا جائے۔ لہذا ان کی ایک بیٹی، دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے یا ابت استأجرہ، اے والد محترم، اگر آپ ملازمت میں کسی کو رکھنا چاہتے ہیں تو اسی کو رکھ لیجئے۔ اس کے بعد اس کی وجہ بھی انہوں نے آگے بتائی، وجہ یہ بتائی کہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، کیونکہ سب سے بہترین ملازم وہی ہوتا ہے جو کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور جس کے اندر امانت داری اور دیانتداری بھی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا جذبات کے رو میں، بلکہ انہوں نے مشاہدہ کیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہے پچھلے آیات کے اندر موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے اندر انٹری کرتے ہیں اور کنویں کے اوپر جب پانی بھرا جا رہا ہوتا ہے، ایک ڈول جو ہوتا ہے اس کو 2 چرواہے مل کر کے بمشکل نکال رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اکیلے گئے اور اس پورے ڈول کو نکال لیا۔ اللہ نے اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دیا تھا، تو یہ دیکھا تھا انہوں نے۔ اور جب ان کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم میرے پیچھے چلو گی، میں تمہارے آگے چلوں گا، تم صرف رستہ بتاتے چلو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے کہا تھا کہ یہ جو لڑکی ہے، یہ جو عورت ہے، یہ ہمارے لیے غیر محرم ہے، یہ اجنبی عورت ہے، اس کے پیچھے چلیں گے تو اس کے اوپر نگاہ پڑے گی۔ لہذا انہوں نے امانت داری اور دیانتداری کو سامنے رکھتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ تم پیچھے چلو گی اور میں آگے چلوں گا، لیکن تم کو میری رہنمائی کرنی ہے۔ تو اس مشاہدے کے بعد ان کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آگے بڑھی، مشورے کے دوران انہوں نے کہا کہ ابا جان
اگر آپ ملازم رکھنا چاہتے ہیں تو انہی کو ملازم رکھ لیجئے، یہی قوی بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، کام کرنے کی ان کے اندر صلاحیت بھی ہے، اور امانتداری اور دیانتداری دونوں ان کے اندر موجود ہیں۔ اسی سے پتہ چلا کہ اگر ملازم رکھا جائے اپنے گھر کے لیے ہو، اپنے دکان کے لیے ہو، دوسری جگہوں کے لیے ہو، یا گورنمنٹ کے اندر ملازم رکھا جائے، تو ان دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ جس کام کے لیے ملازم رکھا جا رہا ہے، یہ آدمی اس کام کے لائق ہے کہ نہیں ہے، یعنی اس کے اندر وہ صلاحیت، وہ تجربہ ہے کہ نہیں کہ یہ کام کو انجام دے۔ اگر کام بھاری بھرکم ہے تو یہ طاقتور ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں کہ کمزور ہے، لاغر ہے، دبلا ہے اور یہ بھاری بھرکم کام کر نہ سکے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ امانتداری اور دیانتداری ہو۔ اور یاد رکھیے، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کرنے والا، اللہ کے حکموں کو فراموش کرنے والا ہو، اللہ کے حکموں کی مخالفت کرنے والا ہو، وہ کبھی بھی دیانتدار نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی دیانتدار نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی امانتدار نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی انسان امانتدار ہو سکتا ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو، اللہ کے حکموں کی پاسداری کرتا ہو، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرتا ہو، بس ایسا ہی شخص امانتدار ہو سکتا ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں حکومتوں کے اندر جو ملازمت ملتی ہے، اس میں امانتداری اور دیانتداری سے زیادہ وہاں پر رشوت چلتی ہے۔ نہ اوپر والا امانتدار ہوتا ہے، نہ نیچے والا امانتدار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رشوت کا بازار گرم ہے۔ پوری حکومت ایک ظالم حکومت بن گئی دنیا کے اندر، ہر جگہ پہ صرف رشوت چلتی ہے، اور عوام کے لیے اتنے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں کہ جو لگتا ہے کہ قیامت تک حل نہیں ہو سکیں گے۔ تو انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے والد سے یہ گزارش کی کہ آپ انہی کو رکھ لیجئے، کیونکہ ان کے اندر طاقت و قوت بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ امانتدار بھی ہیں۔ شعیب علیہ السلام کو اپنی بیٹی کی رائے بہت پسند آئی، سب گھر والوں نے مل کر کے اس کے اوپر اتفاق کر لیا۔ اب لوگ موقع کے تلاش میں تھے کہ کب موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہو اور ان کے سامنے یہ پرپوزل رکھ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعے کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ قال، شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ایک دن بیٹھے تھے دونوں، بات چیت چل رہی تھی، درمیان میں انہوں نے بات نکال دیا۔ قال، کہا، انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میری چاہت ہے کہ میں اپنے 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم کو کر دوں، میری چاہت یہ ہے کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ نکاح کرنے کے بعد کم از کم 8 سال ہمارے یہاں تم کو کام کرنا پڑے گا، یہ ہماری طرف سے شرط ہے۔ اگر تم 8 کے بجائے 10 سال ہمارے گھر میں رہ جاؤ تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی، لیکن کم سے کم نکاح کے بعد 8 سال تم کو گھر میں رہنا ہوگا، اور یقین مانو تم اگرچہ ملازم رہو گے لیکن ہماری طرف سے ہمیشہ اچھا ہی سلوک تمہارے ساتھ رہے گا، ہم تم کو کہیں پر بھی نقصان میں نہیں ڈالیں گے، سختی کا معاملہ نہیں کریں گے، بالکل انتہائی انصاف کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے، تم اس چیز کا اندازہ کر لو گے۔ اس سے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ ان کے والد صاحب نے، شعیب علیہ السلام، انہوں نے ڈائریکٹ پرپوز کیا، اور اس کو سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بھی فوراً حامی بھر لی۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ضرورت تھی۔ کیسے ضرورت تھی؟ سب سے پہلے اس طرح سے ضرورت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مفرور مجرم تھے، ایک بھاگے ہوئے مجرم تھے، حکومت کے مجرم تھے، بھاگ کر کے آئے تھے، ان کو فی الوقت ایک لمبے عرصے تک کہیں پر قیام چاہیے تھا۔ دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام کو ملازمت کی ضرورت تھی، اور ان کو بالکل اس کی ضرورت تھی کہ ان کا معاش جو ہے سنبھل جائے، اس کے لیے ایک ملازمت بھی مل رہی تھی۔ اور تیسری بات، وہ خود نوجوان تھے، ابھی ان کو شادی کی ضرورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں ضرورتیں پوری کر دی، اور یہ ساری کی ساری ضرورتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے بدلے میں، اللہ سے دعا کیا انہوں نے، جیسے ہی مدین کے اندر اترے، ان عورتوں کی مدد کی، اس کے بعد سیدھے جا کر کے جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور کہا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تو بھلائی نازل کرنے والا ہے اس بھلائی کا بہت زیادہ محتاج ہوں میں،
اے اللہ اس بھلائی کا محتاج ہوں، اور اللہ نے فوراً ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت رہنے سہنے کا ایک مستقل ٹھکانہ بھی دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاش و معاش کے لیے ایک روزگار بھی دے دیا، اور نوجوان آدمی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح سے بھی سرفراز کر دیا۔ جیسے ہی ان کے والد صاحب یعنی شعیب علیہ السلام نے جیسے ہی یہ پرپوز رکھا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بالکل وہی ہوا کہ اندھے کو چاہیے 2 آنکھ، فوراً انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جملے کو یہاں پر بیان کیا، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک بینی و بینک، یہ بات ہمارے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، آپ نے جو پرپوز رکھا یہ بات ہمارے درمیان طے ہو گئی، میں آپ کے گھر میں بطور ملازم رہنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، لیکن ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، آپ نے 8 سال اور 10 سال رہنے کے لیے کہا ہے، ہماری مرضی ہوگی تو ہم 8 سال رہیں گے اور یہ آپ کی طرف سے رہے گا، اگر ہم چاہیں گے تو بعد میں 10 سال بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں، فلا عدوان علی، میرے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، 8 سال ہو 10 سال ہو ہم رہیں گے یہاں پر اور اس کے بعد ہم چلے جائیں گے، واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہم نے جو یہاں پر بات چیت کی ہے اس کے لیے لکھنے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے دونوں کے زبانوں کا نگہبان ہے، واللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے دونوں کے زبانوں کا نگہبان ہے۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالی نے قبول کیا، اور اس واقعے سے اب تک اسی بات کا اندازہ لگا کہ ایک انسان اگر اپنے معاملات کو رب العالمین پہ چھوڑ دیتا ہے، ایک انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے، ایک انسان اپنے ہر معاملے میں اپنا کارساز اللہ کو بنا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ بندہ اس کا گمان اور توقع بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے معاملات کو طے کیا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور بھی ہیں جو آگے بڑے ہی نصیحت آمیز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ آیتیں ہم سے جن باتوں کا تقاضا کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو مکمل کرنے والا بنائے، ان تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے، مومنین کے صف میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔